الظالمون. ابھی ایک تاریخ میں نے پڑھا، یورپ میں کثرت سے بڑھتی ہوئی ایک تہوار میں ہالووین نام کا ایک تہوار مناتے ہیں. بھوت بن جاتے ہیں لوگ. حیرت ہوگی آپ کو، بھوت بنتے ہیں. یعنی وہ کاسمیٹک کی تمام وہ چہرے جو ملتے ہیں بھوت کے، وہ چہرے ڈال ڈال کر کے ہر کوئی گھر پہ جاتا ہے دوسروں کے، ایک دوسرے کے، اور ڈراتے ہیں اور اس پر کچھ چیزیں مانگتے ہیں، چاکلیٹ مانگتے ہیں. یہ بچوں میں بھی عام ہو گئی ہے. ہائے افسوس، مجھے حیرت ہوئی. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ شیطان بن رہا ہے. یہ پرانی قوم ہے، سفید فام نسل جو امریکہ کے ہیں، گورے، تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ 31 اکتوبر یہ ان کے سال کا آخری مہینہ کہلاتا تھا، اور اکتوبر 31 کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری بدروحیں اور شیطان آ جاتے ہیں اور جس نے برے کام کیے ہیں ان کا گلا نوچتے ہیں، گلا دباتے ہیں یا ان سے بدلہ لیتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ سفید فام گورے لوگ کہتے تھے کہ وہ جیسے بدروحیں آتی ہیں ویسے ہی تم بھی بن جاؤ، تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. ہائے کیا عید ہے کہ تم بھی جو ہے ویسے ہی چہرہ بنا لو اور پھر گھر میں آگ لگاؤ، آگ سے وہ شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عید ہے، یہ بھی لوگوں کے عید منانے کا طریقہ ہے، جبکہ یہ خود سے گڑا ہوا ان کا عقیدہ. تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. ایک چیز، آج یہ پرانے زمانے کی جہالت تو ہو سکتی تھی، لیکن پڑھا لکھا امریکہ آج کثرت سے اس میں ملوث ہے. ایجوکیٹڈ طبقہ یورپ کا پورا. ابھی میں نے دیکھا یورپ کی صرف ایک عید کے تہوار میں جو ان کا فائدہ ہوا ہے $9 بلین کا، کئی کروڑوں کا فائدہ. کس چیز میں؟ وہ کاسمیٹک، وہ جو چہرے بیچنے میں اتنے زیادہ فروخت ہوئے. اور بچوں کو یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ وہ چہرہ پہنے بھوت کا، اور کسی کے بھی گھر جائیں اور گھر والے دروازہ کھولیں تو کہیں میں بھوت ہوں، تو وہ ان سے کچھ مانگ لیں. تو گھر والے جانتے ہیں کہ یہ ڈپلیکیٹ بھوت ہے اور اسے چاکلیٹ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. یہ رواج پڑا ہوا ہے دوسری قوموں کا. اور ہمارے علاقے میں بھی میں نے دیوالی کے متعلق بھی پڑھا ہے. یہ اصل میں پرانے زمانے میں ان کی تاریخ آپ پڑھیں، اور ہو سکے تو میں اس طبقے سے بھی کہوں کہ جو لوگ عید مناتے ہیں تم بھی تھوڑی سی اپنی تاریخ پڑھ کر کے عید مناؤ، تاکہ بہت سارے خرافات سے بچ جاؤ گے. اس کو جشن چراغاں یہ لوگ کہتے تھے پہلے. دیپاولی کا مطلب ہوتا تھا، دیپ چراغ کو کہتے ہیں، اولی جو ہے یہ قطار کو کہتے ہیں، کہ چراغوں کی قطار لگائی جاتی تھی. ان کے بڑوں نے اس عید کو اس لیے منایا تھا کہ ظلم کے خلاف ہم روشنی لگائیں گے. ظلم کے خلاف، ظلم اندھیرا ہے اور انصاف روشنی ہے، تو روشنی پھیلا کر کے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. لیکن اب تو یہ ظلم بن گئی، اتنی آگ لگائی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے ظلم بن گئی تمام چیزیں. میرے عزیزوں، کسی بھی عید کو اس کے ماننے والے جب بگاڑ دیتے ہیں تو اس عید کا پورا حلیہ بگڑ جاتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ میں کسی دوسری قوم پر ہی صرف تنقید کر رہا ہوں، میں اپنے عیدوں اور تہواروں کے متعلق بھی عرض کروں گا. میرے عزیزوں، پہلے کی بدروحوں کے آنے کا ان کا جو عقیدہ تھا، ہالووین یہ عید کا نام ہے امریکی لوگ، اور یہاں پر جو جشن چراغاں منایا جاتا تھا دیپاولی، شروع میں یہ اچھے مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے. بعد میں آنے والے اس میں اتنے خرافات بڑھا دیے کہ اب ہر ایک کے لیے یہ ایک درد سر بن گئے ہیں. اسی طرح ہمارے اکابرین اولیاء امت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن کو پوری کائنات کے لیے امن کا دن بنایا تھا، کہ امن کا مسیحا اس دن آیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے امن کا دن ہے. لیکن بعد میں آنے والوں نے وہی حشر کیا عید میلاد النبی کے ساتھ بھی، جو دوسری قومیں کرتی ہیں، اور اس میں اتنے خرافات لگا دیے کہ کثرت سے ڈی جے بجانا، آگ اچھالنا، منہ سے آگ کھیلتے ہیں کچھ نوجوان، بائک رائڈنگ کر کے سٹنٹ دکھانا، اپنی جوانی دکھانا. میرے عزیزوں، یہ تمام اپنے اندر کی حیوانیت میرے آقا کے ولادت کے دن دکھانے کے لیے چلے آتے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ تم جو عید منا رہے ہو اور دوسرے جو عید منا رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ وہ اتنے تیز ڈیجے بجاتے ہیں تو ہم کیوں نہ بجائیں؟ کیا تم حضور کو ان کی ذات سے کمپیئر کرتے ہو؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موازنہ کرتے ہو دوسروں سے؟ دنیا چاہے کچھ بھی کرے لیکن تم وہ کرو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو راز آ جائے وہ کام کرو. میرے عزیزو، یہ میلاد کا دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو کثرت سے پھیلانے کا دن ہے. کاش زندگی بھر، سال بھر ہم ادھر ادھر پڑے رہتے ہوں گے، لیکن میلاد کے دن کچھ ایسی سنتوں کو زندہ کرو کہ دوسری قومیں میرے آقا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائیں، وہ پڑھنے لگ جائیں کہ آخر یہ محمد تھے کون، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کیا تھی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں وہ جگہ اور نام کسی وجہ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ ایک نوجوان ہمارے سے بات ہوئی، کہا کہ میلاد کے دن ہم سب الگ الگ کام کرتے ہیں، آج میں کچھ حضور کی ایک ایسی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں جس کو لوگ نہیں کر رہے ہوں. تو ہم نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سنتیں ہیں. یہ بات ہو رہی تھی ٹرین میں بیٹھ کر کے، ایک پروگرام سے میں واپس آ رہا تھا رات کو بیان کر کے. تو صبح میں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ حضور کمزوروں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں مشہور تھے. مکہ والے خود کہتے تھے کہ حضور کبھی کسی کو بوجھ اٹھایا ہوا دیکھ کر کھڑے نہیں رہتے تھے، فوراً چلے آتے اور کہتے کہ تیرا بوجھ دے دے، آدھا تو لے آدھا میں، اجرت پر نہیں میرے عزیزوں بلکہ صرف اس کے تعاون کے لیے. تو اس نوجوان نے کہا بہت اچھی بات ہے. اترے ہم، وہ کھڑا ہو گیا انتظار کرتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون اتری اور اس کے ہاتھوں میں جھولے تھے بہت بڑے بڑے. تو یہ گئے اور کہا کہ اماں جی لاؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو خاتون کہنے لگی بھائی آپ کتنا لوگے؟ کہا میں کولی نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ خوشی میں کر دوں گا. تو شکل و حلیہ دیکھ کر کے وہ پہلے شک کرنے لگی کہیں چوری کر کے نہ لے جائے. تو اس نے کہا آپ بالکل گھبرائیں نہیں، ڈرے مت. اور یقین دلانے کے بعد اس نے اپنے سامان اٹھا لیے اور چلتا رہا. پورے اسٹیشن پار کروا کر اسے گاڑی میں بٹھایا. وہ خاتون پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میرا بوجھ آج کیوں اٹھایا ہو؟ تو خوشی میں وہ جھوم رہا تھا اور کہا دل خوش ہو گیا آج. کہا آج ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کا، غریبوں کا اور کمزوروں کا، بوڑھوں کا بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لوں. اس عورت نے چٹھی نکالی اور کہا کس کا نام بولے؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے کانٹیکٹ لیا، ساری چیزیں، کہا میں پوچھوں گی، معلوم کروں گی کیا وہ حقیقت میں ایسا کرتے تھے. میرے عزیزو سچ بتائیں تو وہ اس خاتون نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا. آج بھی یہ معاملہ میرے سامنے موجود ہے. کئی دنوں کے بعد یہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ میں حضور تمہارے نبی کی اتنی سیرت پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی. اتنے دنوں تک وہ رابطے میں رہی بس، لیکن بعد کی خبر مجھے نہیں معلوم. صرف اتنی بات ہوئی اور ہمارا پھر دور جانا ہو گیا، تعلقات ختم تھے. میں صرف اس واقعے سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی جوان کھڑا ہو جائے تو کتنے لوگ میرے آقا کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو تم ترجمان بن سکتے ہو میرے آقا کی ذات کے. آج محبتوں کا وہ مسیحا ہیں، امن کا مسیحا ہیں. یہ تم اپنے اخلاق سے تو ثابت کرو. کیا لوگوں کو، بیماروں کو تکلیف دے کر کے تم وحشت میں ڈال کر کے عید منانا پسند کرتے ہو؟ ڈی جے لے جا کر کے لوگ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں. یہ نوجوان جو ناچتے ہیں ان کو حضور کی کوئی فکر نہیں. میرے آقا راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ان سے کوئی مطلب نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی شیطانیت خوش ہو جائے. ہم جو سال بھر سے اپنا دبا کر کے بیٹھے ہیں وہ ناچنے کا موقع مل جائے، تھرکنے کا موقع مل جائے. یہ گاڑیوں پر، روڈ پر تماشے بنائیں. جانتے نہیں وہ کتنے بیمار ہوں گے گھروں پر. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گھروں میں ہارٹ کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز آواز سے ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. اگر تمہاری تیز آوازوں سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو تکلیف ہوئی، یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. کیا نبی کی ولادت کسی کی موت کو
اور کسی کو ظلم اور کسی کو غم کی نیند سلانے کے لیے آتی تھی. میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہو، راضی کرنا ہو تو حضور کو پڑھو اور سیرت آپ مطالعہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ کو آپ زندہ کریں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ مسلمان اگر یہ کام کرے، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والے یہ میلاد منا ہی نہیں سکتے اس طرح سے، جس طرح سے آج میلاد کو بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو اب بند کرنا شروع کر چکے ہیں کہ تمہاری آوازیں ان کے کان نہ پھاڑ دے. بدلو اس طرز زندگی کو، بدلو اس طریقے عید کو، اور ایسی عید مناؤ کہ لوگ دیکھنے کے لیے تمہیں کھڑے ہو جائیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا کہ دور دراز سے ہندو قومیں، سکھ اور عیسائی قومیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور میلاد کو دیکھنے کے لیے روڈوں پر آ جاتے تھے، صرف اس لیے کہ علماء کرام کے جلوس کو دیکھیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملبوس لوگوں کو دیکھیں، اور حضور کی سیرت بیان کرنے والے، حدیثوں کی اشاعت کرنے والوں کو دیکھیں. لیکن یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو آج عروج دیا جا رہا ہے. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، ہر سال کرتا تھا، اس سال بھی کروں گا. ڈی جے کی آواز تو بہت دور کی ہے میرے عزیز. میں نے حدیث میں پڑھا ہے گھر میں چمچ گرنے کی آواز آتی ہے تو اس سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی. عورتیں جو اپنے پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گھنگرو پہنتی ہیں، ان کی آواز سے بھی شیطان رقص کرتا ہے، ناچتا ہے. تم اپنے اتنے بڑے بڑے ڈی جے کی آوازوں سے کیا ابلیس لعین کو رقص کرواؤ گے، شیطان ملعون کو خوش کرواؤ گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہاں آپ مائک لگائیں، مائک کا بھی استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. اتنے انداز میں لگائیں کہ جسے سننے والے کی طبیعت مست ہو اور وہ خوشیوں میں جھومے، نہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر ہلنے لگ جائیں، ڈانس کرنے کی کیفیت آ جائے. آج کچھ سٹار نعت خانوں نے بھی یہ بلا پھیلا رکھی ہے. وہ کوئی نعت خاں نہیں ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ کسی فلم میں چلے جاتے اور گانے گا لیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاکیزہ میدان کو انہوں نے خراب کیا ہے اور ڈی جے کے دھن میں گانے اور میوزک کے ساتھ نعتوں کو پڑھنے کا رواج ڈالا ہے. یاد رکھو ان نعت خانوں پر بھی ایک بڑا عذاب ہوگا جنہوں نے ایک حرام کام کی ابتدا کی ہے اور پوری امت کو اس میں ملوث کر رکھا ہے، پوری امت کو اس خرافات میں اور بدعت میں ملوث کر رکھا ہے. ہمارے ائمہ کرام بزرگوں نے بہت پہلے ہی قدغن لگایا ہے میوزک والی اس طرح کی نعتیں بھی نہ سنیں اور نہ بجائیں جس سے تھرکنے اور ناچنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہو. میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نعت خواں وہ حقیقت میں عشق رسول میں نہیں پڑھتا، وہ مال کی طلب میں پڑھتا ہے. اور ایسے لوگوں کی نعت سے نہ کوئی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، نہ یہ ہمارے قلب میں مصطفیٰ کی محبت آئے گی. ہاں محبت مصطفیٰ اس نعت خواں کے دل آواز سے آ سکتی ہے جو یہ تصور میں رکھ کر کے نعت پڑھے کہ میرے آقا میرے سامنے موجود ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. جب یہ تصور آئے گا تو پھر ناچ گانے کہاں سے آئیں گے؟ ادب کے ساتھ نعت پڑھے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، دیکھیں تیوہار اور خوشی ہر قوم میں آتے ہیں، ہر قوم میں ہیں، لیکن دوسری قوموں کی بنسبت اسلام اور مسلمان جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا ڈھنگ بالکل الگ ہے. ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم مصیبتوں میں آئیں، غم میں آئیں یا بہت ہی خوشیوں میں آئیں، کسی بھی حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ، ہماری بڑی عید کہلاتی ہے رمضان کی عید. رمضان المبارک یعنی پورے 30 روزے رکھنے کے بعد ہم آتے بھی ہیں تو اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کے یا رنگ لے کر اچھالتے ہوئے نہیں، ہم تو نہا دھو کر خوشبوؤں میں ملوث ہو کر بارگاہ رب العزت میں سر جھکانے کے لیے آتے ہیں. مولا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں خوشیاں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے، تو نے ہمیں غم اور مصیبتیں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے کہ ہم خوشیوں میں پھیل پھٹ نہیں جاتے اور نہ ہی غموں میں شکوہ و شکایت کر کے کافر ہوں. ہمیں درمیانی امت کہا گیا ہے، غم آئے مصیبتیں آئیں تب بھی ہم صبر کر کے یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین مددگار ہے. اور جب خوشیاں ہمارے دروازے پر آئیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ،
یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت خوشیاں دے تو اس کے فضل کو یاد کریں، اور مصیبتیں دیں تو اس کے طرف سے پناہ، اس کے لیے یوں کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔